کیا سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ صرف 30 دن میں حافظ بنے؟ امام اہل سنت حضرت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ صحیح بات ہے کہ صرف 30 دن میں آپ حافظ بنے؟ اسی کے متعلق گفتگو کریں گے، لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سامعین کرام، ہم اور آپ ہم تمام لوگوں کو حفظ کرنا ہو تو حفظ کرنے کے لیے کم از کم جو مدت ہے وہ 3 سال ہے، تو 3 سال کے اندر عام انسان جنرل انسان حافظ بن جائے گا۔ لیکن آپ نے ایسا بھی سنا ہوگا سید سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق کہ حضور اعلی حضرت نے ختم قرآن صرف 30 دن میں مکمل کیا، یعنی 1 ماہ میں مکمل کیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس طریقے سے آپ نے 30 دن کے اندر مکمل کیا اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو سماعت فرمائے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ کتاب حیات اعلی حضرت کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب سید ایوب علی رضوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سیدی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض ناواقف لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ کا لقب لگا دیتے ہیں اور میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ناواقف لوگ، نہ جاننے والے لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ کا لقب لگا دیتے ہیں، حالانکہ میں، اعلی حضرت فرماتے کہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ اور فرماتے کہ ہاں اتنا ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب قرآن مجید کا کوئی ایک رکوع مجھے پڑھ کر سنا دے تو دوبارہ مجھ سے سن لے۔ یعنی یہ کہ آپ کے ذہن کا یہ عالم ہے، آپ کی قوت حافظہ کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو 1 مرتبہ صرف سنا دے، کوئی بھی چیز ہو، قرآن مجید کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان، کوئی حافظ صاحب مجھے صرف 1 رکوع 1 ہی مرتبہ پڑھ کر سنا دے، دوبارہ وہ پورا رکوع مجھ سے سن لے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ سیدی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی قوت حافظہ کس قدر عظیم ہوگا، کس قدر بلند ہوگا۔ اور قرآن مجید جو ہے ایک ترتیب سے ذہن نشی کرنا، ایک ترتیب سے یاد کر لینے کا نام ہے، تو مکمل 1 سے لے کر 30 پارہ ترتیب کے ساتھ یاد کرنا اور منہ زبانی یاد کر لینا، اسے کہتے ہیں حافظ۔ سامعین کرام، سیدی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حافظ بننے کا سبب بنا یہ کہ بعض ناواقف لوگ جو نہیں جانتے تھے، نا آشنا لوگ تھے، وہ میرے نام کے ساتھ حافظ کا لقب لگاتے ہیں۔ اب اعلی حضرت سیدی سرکار احمد رضا کو یہ ناگوار گزرا کہ جس لقب کا میں اہل نہیں ہوں وہ لقب میرے نام کے ساتھ لگایا جائے، اور آج کے جاہل لوگ، آج کے ناآشنا لوگ، آج کے ناواقف لوگ اپنے نام کے ساتھ نہ جانے کیا کیا لگا بیٹھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا لگا بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ جاہل انسان بھی ہو تو اپنے نام کے ساتھ عالم، حافظ، قاری، مفتی، محدث وغیرہ تمام کچھ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ یہ کوئی لگانا غلط نہیں ہے اگر تم اس کے اہل ہو، اگر تم حافظ ہو تو لگاؤ، اگر تم عالم ہو تو لگاؤ، اگر تم مفتی ہو تو لگاؤ، اگر تم محدث ہو تو لگاؤ، لیکن جان بوجھ کر اگر تم اس کے اہل نہیں ہو، وہ سیدی سرکار اعلی حضرت جنہیں رب تعالیٰ نے 55 سے زیادہ علوم و فنون عطا فرمایا، جن کے مہارت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کی آیت سے آپ لوگوں کے تاریخ وفات نکال لیا کرتے تھے، ان کے عالم کا کیا کہنا، جن کو رب تعالیٰ نے علم عطا کیا ہو، جن کو رب تعالیٰ نے علم عطائی عطا کیا ہو۔ تو سامعین کرام، وہ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل کو یہ گوارا نہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے نام کے ساتھ لوگ حافظ لگائے۔ تو سامعین کرام، آپ نے یہ واقعہ جو سید ایوب علی سے جو تذکرہ کیا کہ بعض ناواقف لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ کا لقب لگاتے ہیں، مجھے ناگوار گزرتا ہے۔ تو اسی دن سے آپ نے قرآن مجید کا دور شروع فرما دیا۔ جس دن آپ نے بات کی اور آپ کو معلوم ہوا کہ ناواقف لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ کا لقب لگاتے ہیں، اسی دن سے آپ نے قرآن مجید کا دور شروع فرما دیا، اور اس کا جو وقت تھا وہ عشاء کے وضو فرمانے کے بعد سے لے کر جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ یعنی یہ کہ عشاء کا وضو جب آپ فرمایا کرتے تھے تب سے لے کر جماعت قائم ہونے سے پہلے تک اتنا وقت مقرر تھا، اتنا قلیل وقت جس کے اندر آپ حفظ فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، اتنا وقت مخصوص تھا، اور پھر فرمایا گیا کہ پہلے روز کاشانہ اقدس سے آتے وقت جب آپ تشریف لائے تو سورہ بقرہ شریف کی تلاوت تھی۔
یعنی یہ کہ پہلے روز جب آپ کاشان اقدس سے مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت سورہ بقرہ شریف کی تلاوت قرات میں تھی، اس وقت پہلا پارہ آپ کے قرات میں تھا، اور جب تیسرے روز آپ تشریف لائے تو تیسرے روز تیسرا پارہ قرات میں تھا۔ تو یعنی یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک دن میں سید سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک دن میں ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، حتی الامکان یہاں تک کہ 30ویں روز یہ معلوم ہوا کہ سید سرکار اعلیٰ حضرت کے قرات میں 30واں پارہ ہے۔ پہلے روز سورہ بقرہ شریف کی تلاوت، تیسرے روز تیسرا پارہ قرات کے اندر ہے، اور 30ویں روز 30واں پارہ سننے میں آیا۔ یعنی یہ کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن میں ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے۔ الملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے یہ جو معاملہ ہے کہ آپ نے ایک ماہ کے اندر قرآن مجید کو حفظ کیا، اس کی تصدیق آپ ہی کے قول سے ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے قول کا مفہوم یہ ہے، آپ کی بات کا مفہوم یہ ہے، بحمداللہ میں نے بترتیب قرآن پاک کو بکوشش یاد کر لیا ہے، ترتیب کے ساتھ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ترتیب کے ساتھ، میں نے کوشش کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اور کوشش کر کے میں نے قرآن پاک کو یاد کر لیا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ ان بندگان خدا کا کہنا غلط نہ ہو جو میرے نام کے ساتھ حافظ کا لقب لگاتے ہیں۔ تو جو میرے نام کے ساتھ حافظ کا لقب لگاتے ہیں ان لوگوں کا میرے نام کے ساتھ حافظ کہنا یہ غلط نہ ہو، اس وجہ سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حفظ کیا۔ اور آپ کے قوت حافظہ کا اور بھی ایک عظیم ترین آپ کرامت دیکھیں کہ مولوی محمد حسین میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسجد میں معتکف ہوا، اعتکاف میں بیٹھا، اور سحری کے عالم کے اندر سحری کا وقت تھا۔ سحری کے وقت میں نے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن مجید پڑھ رہا تھا، قرآن مجید قرات کر رہا تھا۔ تو سامعین کرام میرے پڑھنے کے اندر کوئی خطا ہوئی، کوئی بھول ہوئی، تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بظاہر تو آرام فرما رہے تھے مگر بیدار تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت بظاہر تو آرام فرما رہے تھے مگر بیدار تھے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے میری اس غلطی پر انتباہ کی، مجھے میری اس غلطی کو بتایا اور آپ نے اسے پڑھا۔ پھر محمد حسین میرٹھی نے وہ پورے رکوع کو پڑھا، اور پھر اس کے بعد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر سے فرمایا کہ اب یہ رکوع جو تم نے پڑھا وہ مجھ سے سنو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وہ رکوع جیسا قرآن کے اندر ہے ویسا ہی پڑھ کر سنایا، اور کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحے کے بعد، سحری کے بعد صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز کے اندر قرات کے اندر آپ نے وہ رکوع بلا تکلف پڑھ دیا، بلا تکلف اس رکوع کی قرات فرما دی۔ سامعین کرام یہ ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذہنیت کا عالم، قوت حافظہ کا عالم۔